وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ، وہ کے معنی اور ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے لو، اگر، اور اگر ارادہ اس نے چاہا، یریدو وہ چاہتا ہے یا چاہے گا، تریدو تم چاہتے ہو چاہو گے، اریدو میں چاہتا ہوں یا چاہوں گا، اور نریدو ہم چاہتے ہیں یا چاہیں گے۔ ارادہ اس نے چاہا، واو الف جمع کی علامت ساتھ لگ گئی ہے۔ اگر وہ سب چاہتے، الخروج باہر نکلنا، خروج باہر نکلنا، یعنی اگر وہ جہاد کے لیے باہر نکلنا چاہتے، لَعَدُّ تو یقیناً وہ لام یقیناً کے لیے، ادا یعدو کہتے ہیں تیاری کرنے کو، لہو اس کے لیے، عدتاً کوئی تیاری، اس کے لیے پھر وہ کوئی تیاری کرتے، ولیکن وہ لیکن کرہ لیکن ناپسند کیا، نہ چاہا، اللہ نے، لیکن اللہ نے ناپسند کیا، انبعاثہم، یہ کلمہ مبعوث کرنا، بھیج دینا، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ کو مبعوث فرمایا، اسی سے یہ کلمہ انبعاث، اٹھانا، بھیجنا، تو اللہ ہی نے ناپسند کیا ان کا اٹھنا، انبعاثہم ان کا اٹھنا۔ فثبتہم، ثبت یثبت تثبیتاً، ثبت یثبت کہتے ہیں روک دینا، ہلنے نہ دینا۔ فثبتہم تو اللہ نے پھر انہیں ہلنے ہی نہ دیا، روک دیا۔ وقیلا اور کہا گیا، واو کے معنی اور، قول کا کلمہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اسی کا پیسو وائس بن گیا قیلا، قیلا کہا گیا، اقعدو، قاعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو، جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں نا قاعدہ میں بیٹھا ہوا آدمی، قاعدہ بیٹھنا، واو الف جمع کی علامت، الف شروع میں لگ گیا ہے امر کے لیے۔ اقعد دال کے اوپر جزم آنی چاہیے تھی، لیکن اس کے بعد واو الف چونکہ لگا ہے تو جزم جو ہے وہ پیش میں بدل گئی واو کی وجہ سے۔ اقعدو تو تم سب بیٹھے رہو، مع القاعدین، مع کے ساتھ، القاعدین بیٹھنے والوں کے، بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بیٹھے رہو، یا نون جمع کی علامت ہے آخر میں، قاعد بیٹھنے والا۔ اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا، اللہ کی راہ میں آپ کے ساتھ جا کے تبوک میں جہاد کرنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کی کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا، انہیں اٹھنے ہی نہ دیا، اور کہہ دیا، ہلنے ہی نہ دیا، اور کہہ دیا بیٹھے رہو، بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ، یعنی تم بھی گھر میں بیٹھو۔ یہاں بھی یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ اللہ جل شانہ اس وقت کہتے ہیں کہ اب تم سے توفیق چھینی جاتی ہے، اب ہم پسند نہیں کرتے کہ تم نیکی کا کام کرو۔ وہ جو مہریں لگتی ہیں وہ اسی لیے لگتی ہیں کہ پہلے انسان اپنا ارادہ نہیں کرتا نیکی کرنے کا، اور اس کے لیے عملی کوئی کوشش نہیں کرتا، نہ وہ ارادہ کرے نہ وہ عملی کوشش کرے، اور تسلسل کے ساتھ اس کا جب یہ عمل ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت آتی ہے کہ پھر اسے توفیق سلب کر لی جاتی ہے، پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہارا اٹھنا ہمیں گوارا ہی نہیں ہے، اور انہیں پھر ہلنے بھی نہیں دیتا اور کہتا ہے بیٹھے رہو۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔
اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام